کو اسی کی طرف بلانے کی وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه جو نازل ہوتی جو آیت کی طرف سے قل ان اللہ کو شکایت کیجیے بے شک اللہ تعالیٰ قادر قدرت رکھتا ہے علی ان ينزل آیات تو نازل کرنے آیت کو ولکن نشانی کو ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے. گزشتہ آیات میں بات جو ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے اس بات کو لے کر کہ قوم والے ان کو جھٹلاتے نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے. آپ کبھی جب فاطر ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ اگر کہ ان کا اعراض برتنا آپ علیہ السلام کی طرف سے ان کا اتحاد نہ کرتا آپ پر شاپ گزرتا ہے تو آپ کبھی جب فاطر حدیث نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو آپ چاہتے تو ایک زمین کے اندر میں کوئی سورنگ بنا دیتے یا ایک سیڑھی لگا کر آسمان کی طرف تشریف لے جاتے اور وہاں سے کوئی آیت کوئی نشانی لے آتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ اگر اللہ چاہتے تو اس طرح کے تمام تر لوگوں کو جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے یا آنے والی آیات سے اعراض برتتے اللہ کو بھی ہدایت کو جمع فرما دیتے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. قرآن کریم میں وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اس کا دل چاہے وہ ایمان لائے اور اس کا دل چاہے وہ کفر کرے. قرآن کریم میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ اگر اللہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے اللہ کے دین کو لے کر آپس میں جنگ و جدال نہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. کیوں ہے شاہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ اگر اللہ چاہتے تو ان کو ہدایت پر جمع فرما دیتے آپ نادانوں میں سے نہ ہوں. إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ جو حق کی دعوت ہے اس کے اوپر تو لبے کہنے والے لوگ ہیں اسمعوا جو لوگ سنتے ہیں جن کو اللہ نے دل کا کام دیا ہے وہ اس بات کو سنتے ہیں. ظاہر ہے کہ دل کا کام جس کو عطا ہوا اس کو جنت جہنم بھی نظر آتی ہے اس کو حق تعالیٰ کی ذات بھی نظر آتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کی فکر بھی ہوتی ہے. لیکن اس کو دل سے ہی اندھا کر دیا گیا اس کو دل سے ہی اندھا کر دیا گیا جب وہ اندھا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے پاس دل ہے لیکن وہ اسے سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ اسے دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں. قرآن کریم کہتا ہے أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے زیادہ بدتر. جانور کا مزاج یہ ہے کہ وہ زندگی گزارتا ہے اپنے دائرے میں اس کو صرف کھانا ہے اور ضروریات شمالیہ پوری کرنی ہے. اس کے علاوہ اس کے ذمہ کوئی کام نہیں ہے. اس نے نہ تو اپنی اولاد کو پالنے کی فکر کرنی ہے نہ اس نے نمازیں ادا کرنی ہے نہ اس نے سچ و جھوٹ کا سامنا کرنا ہے نہ اس نے دھوکہ دہی کے معاملے میں ملنا ہے. اس کے ذمہ کوئی کام نہیں ہے. تو جب جانوروں میں اور انسان میں اور کس بات کا ہے بولنے کا اصحاب منطق کہتے ہیں کل انسان حیوانوں الا ناطق تو ہر انسان جو وہ حیوان ہے تو فقط اتنا بات ہے کہ کل انسان حیوان ناطق بولنے والا. اب یہ انسان بولتا ہے سمجھتا ہے بات کا رد عمل دیتا ہے تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ عقل و صلاحیت اللہ تعالیٰ دے رکھی ہے. لیکن جب یہی انسان جانور ہی کی طرح کی زندگی گزار رہا ہو کہ وہ کسی بھی دائرے کا پابند نہیں رہا کسی بھی دائرے کا پابند نہیں رہا نہ اس کو توحید سمجھ میں آئے نہ توحید کے بعد توحید کے لوازمات سمجھ میں آئے نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج نہ قرآن نہ اولاد نہ والدین نہ حقوق پڑوسی کے حقوق ذاتی حقوق نہ بیوی کے حقوق نہ بچوں کے حقوق کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تو اس کو کیا کہا جائے گا.
اس میں نہ جانا اور وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون، بھائی جواب تو وہ لوگ دیتے ہیں جو لوگ سنا کرتے ہیں، جو بات کو سنتا ہے وہ احساس رکھتا ہے، لیکن وہ سنتا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو ایمان لائے گا اس کی بات سنی ہوگی وہ ایمان لائے گا، جو بات نہیں سنے گا وہ ہدایت کیسے پائے گا؟ جو بہار کی طرح اس وقت جو ہمارا نقشہ ہے مسلمانوں کا بالکل یہی حال ہے، یہی حال ہے کہ جی ان کے کان کے اوپر اب کوئی بات اثر نہیں کرتی، مسلمان کی کان کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی، نظر آ رہا ہے، لیکن پھر سارا دین سمیٹ کر نماز کے اندر بند کر دیا، نماز کے اندر بند کر دیا۔ اب کہا جائے کہ قرآن کریم کھول کے دیکھ لو تو قرآن کریم کھول کے دیکھتے نہیں، اور اگر دیکھ لیں تو حال یہ ہے کہ لگتا ہے جیسے قرآن کریم ان سے مخاطب ہی نہیں، قرآن کریم کا خطاب لگتا ایسے ہے جیسے کہ غیروں سے تھا، میں اور آپ مخاطب ہی نہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک آدمی قرآن کریم کو سنے، سمجھے، پڑھے تو یہ سمجھے کہ میں اس میں کہاں ہوں، مجھ سے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، میں قرآن کریم کے اندر میں کہاں دستیاب ہوں۔ قرآن کریم میں انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی، اس میں تمہارا تذکرہ ہے، اگر میرا تذکرہ ہے تو کہاں ہے؟ کیا ان لوگوں میں اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، خبردار کی لعنت اللہ تعالیٰ کے لوگوں کی ضرورت ہے؟ کیا ان لوگوں میں اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ظلم کرنے والوں پر؟ اگر کہ ظالمین میں نہیں ہوں، کاذبین میں نہیں ہوں، تو اس کا مطلب صالحین میں ہوگا، سچوں میں ہوگا، سچوں میں ہوگا تو بہت سے دیکھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اپنے آپ کو بہت سے دیکھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، تو کن کے ساتھ ہوں؟ تو بہت سے دیکھا معلوم ہوگا کہ میں میڈیا والوں کے ساتھ کھڑا ہوں، اور آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش بھی کرتا ہوں تو کس طرح سے؟ میڈیا کے ساتھ میں۔ تمہارے قریب بھی کہتا ہے کہ جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس فاسق آئے خبر لے کر تو ذرا تحقیق کر لو۔ جو فاسق خبر لے کر آئے تو فاسق کو تلاش کیا تو میڈیا کے ہر کلپ کے اندر نظر آیا، اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھا تو تحقیق سے عاری دیکھا، تو تحقیق سے خالی دیکھا تو اندازہ ہوا کہ گڑبڑ تو میرے اندر میں ہے، باہر نکلا اور آگے جا کر ڈھونڈا اپنے آپ کو، قرآن کریم کہا اقیموا الصلاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو دیکھا اپنے آپ کو بے نمازیوں میں ہے، اور قرآن کریم رکوع کرنے والوں کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھا، قرآن کریم نے ہمیں جہاں جہاں کھڑا کرنے کی کوشش کی، وہاں میں نہیں کھڑا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے مخالف جگہ پر کھڑا ہوا ہوں گا، اور اگر میں مخالف جگہ پر نہیں ہوں تو یقیناً حقیقت جگہ پر کھڑا ہوں گا، دونوں میں سے ایک آدمی ہوگا، تیسرا راستہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجموعہ کا اور بولتے جب آخرهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اللہ ان کو اٹھائے گا، وہ اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے، تو اللہ کی طرف لوٹے گا بندہ، تو بندہ کو لوٹنے کے بعد اگر وہ کہتا ہے کہ میں ایمان بالمشاہدہ لے آیا، ایمان بالغیب کا تقاضا دنیا میں ہے، اور ایمان بالمشاہدہ وہ آخرت کے اعتبار سے ہوگا۔ جیسے ہی انسان آخرت کے اعتبار سے ایمان لائے گا تو اس وقت وہ ایمان ناقابل قبول ہوگا۔ ایک آدمی مر رہا ہے، ایک آدمی مر رہا ہے، تو مرنے والے کے لیے اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اور ایک آدمی زندہ ہے تو اس کے بعد مواقع ہیں تو اس کی توبہ قبول ہے۔ دونوں باتیں قرآن کریم میں ہیں، اپنے پاس سے نہیں کہتا ہوں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم يتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ بے شک وہ لوگ عجب، تو سامنے دیکھو پھر بھی جاؤ، بچوں کو بھی بات کر رہا ہوں، تو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، رجوع اللہ کی طرف سے کس کے اوپر ہوگا؟ جو برائی کا عمل کرتے ہیں لیکن نادانی سے کرتے ہیں، لیکن بجہالت نادانی سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کون ہے؟ وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برائی کا عمل کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟
والذین یموتون وهم کفار، اور نہیں وہ جو مرنے والا ہو اور انکار کرو، کفر کرو۔ اب تو کفر پر کھڑا ہے، انکار پر کھڑا ہے اور وہ ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ایمان معتبر نہیں ہے۔ پھر آپ کا کہا تھا آنا جب وہ ڈھونڈنے لگا یا کام ہونے لگا تو کہنے لگا کہ جی میں ایمان آیا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اب وقت عصرت قبل وكنت من المفسدين، تم اس سے پہلے نافرمان تھے، تم فساد کرنے والوں میں تھے۔ اب جب موت سامنے نظر آئی تو توبہ یاد آ گئی، میں آپ ہم دنیا سے جائیں گے، یہ طے ہے، یہ طے ہے۔ ہر جانور کو اس بات کا ادراک ہے، بلکہ وہ کہہ لیں کہ وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، سرے سے اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، تو سمجھتے ہیں کائنات بگ بینگ کا نتیجہ خود بخود سب کچھ ہو رہا ہے، وہ سب بھی موت پر ایمان رکھتے ہیں کہ موت آئی، سب کو پتا موت آئی، اٹل گئی، فیصلہ آئی گی، لیکن جب موت آئے گی تو یہ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ایک لمحے کی تو سوچیے، ایک لمحے کی تو سوچیے کہ جس وقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس ادراک کے ساتھ کہ اللہ نے دوبارہ اٹھانا ہے ہم کو، تو اس وقت میں اب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، مرتے وقت کہتا ہے کہ میں نے اس کو معاف کیا، اس کو معاف کیا، اس کو معاف کیا، مجھے ہی معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت روح اور جسم دونوں کا رشتہ صحت مند برقرار ہے، روح اور جسم دونوں کا رشتہ صحت کے ساتھ برقرار ہے۔ اس وقت کی توبہ میں اور آخر وقت کی توبہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے جو بڑھنے جا رہا ہے، کہ وہ توبہ کر رہا ہے، اس کی توبہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرما لے، لیکن یہ ایمان بالمشاہدہ والی توبہ ناقابل قبول ہے۔ قرآن کریم کہتے ہیں ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، سن لیا، ہم لوٹاتے اب نیک عمل کر کے آئیں گے، تو اب نیک عمل کر کے آنے کی بات معتبر نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں کرنا جو کچھ کرنا ہے بس، یہاں سے نکلنے کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو تم میری روح کی روٹی نہیں کر، کہتے ہیں لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، مطالبہ تھا کہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی؟ چاہتے چاہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے کتاب اتارے، آپ نے آج مطالبہ کیا کہ ہاں موقع ایسا کریں آپ جنت کی پہاڑ کی چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں، تجھے ہم ایمان لائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے آپ حدیث سے نا چاند کی قسم ایمان لیا ہے، جو جنت کو میں نے انجوائے کرنا ہے، جو جنت کو میرے صحابہ نے انجوائے کرنا ہے، یہ سب بھی کریں۔ آپ حدیث سے کے ایمان کے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے اشارہ فرمایا چاند دو ٹکڑے ہوا کہ جو ہے وہ ویسے کرا جیسا دوسری طرح چلا گیا۔ ہم دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے مان لیں گے، لیکن قافلے باہر سے جو آئیں گے نا، جو آنکھوں کا شوٹر لگ رہا ہے، جادو لگ رہا ہے، جب باہر سے قافلے آئیں گے پھر ہم فیصلہ کریں گے ایمان لائیں گے کہ لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اللہ کے نبی کے اوپر آسان سی بات تھی، تو یہ کام نہیں تھا، معجزہ تو ہو گیا۔ تو میں نے یہی کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَاتٍ، اللہ قادر ہے اس کے اوپر کہ کوئی نشانی نازل فرما دے، کوئی آیت نشانی نازل فرما دے، اللہ قدرت رکھتے ہیں یہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کہتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اگر ہم فرشتے کو نازل نہیں کر دیں، نشانی نہیں اتار دیں، تو پھر ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی، پھر ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی۔ اسی کو اشارہ فرمایا یہاں پر کہا، یہاں پر کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً، بے شک اللہ قدرت رکھتے ہیں اس بات کے اوپر کہ نشانی نازل فرما دے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے، لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔ دوسری جگہ سابق بارے میں شروع میں اشارہ رسول اللہ کو شروع میں اشارہ فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، وہ کہنے لگے کہ جو فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا، وہ اشارہ فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ہم فرشتہ نازل کرتے ہیں فیصلہ ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، بات ختم ہو جائے گی، کیوں ختم ہو جائے گی؟ جب دلائل مکمل ہو جائے کرتے ہیں تو فیصلہ
عمومی طور پر انسانوں کا ضرور دے دیا کرتا ہے. جب دلائل مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد تو فیصلہ خود بخود نکل کر باہر آ چکا ہوتا ہے. دستور یہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر پہلے ملک کو اتار دیا، فرشتے کو اتار دیا، کہ دلیل دے کر نہیں تم نے کہا تھا آسمان کا فرشتہ، یہ وہ آسمان کا فرشتہ آیا. لیکن جب وہ فرشتہ آیا ہے تو آنے کے بعد پھر اس کے بعد لہو اللہ کو تو فیصلہ کر دیا گیا ہے. پھر مانا پھر ان کو مہلت نہیں دی گئی ہے، مہلت پھر نہیں دی گئی ہے. ایک قوم کی جس نے اپنے ایمان کا فائدہ اٹھایا، وہ قوم کی ایک قوم کی آخری وہ پھر یونس علیہ السلام کی قوم، وہ لوگ ایمان لائے تھے اور ان کو اللہ نے نصیب فرمایا، اگر کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے یہ نصیب نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی ایمان فیصلے کے بعد کسی کو نصیب نہیں فرمایا، سوائے اس کے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر دعوانا